الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب القدر حضرات، معزز ساتھیوں، امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائی۔ جتنا بھی رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے خدا کی قسم کم ہے۔ دیکھیں گزشتہ سال کتنے ہمارے رشتہ دار عزیز و قارب ایسے تھے جو رمضان المبارک میں تھے لیکن اس ماہ میں نہیں ہے، اور آئندہ کیا پتہ کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ تو رب تعالیٰ نے ہمیں یہ ہماری زندگی میں یہ ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کی گھڑیاں ہمیں عطا کی ہیں، اس پر رب تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ تو ہمیں اس ماہ مبارک کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور اس میں رب تعالیٰ کی خوب عبادت کرنی چاہیے، اور دو چیزوں کا خوب اہتمام کریں۔ میں بار بار اکثر کہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں دو گھڑیاں ایسی ہیں، دو وقت ایسے ہیں کہ جن دو وقتوں میں رب تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک سحری کا وقت، تہجد کے ٹائم رب تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ دوسرا وقت افطاری کا وقت ہے، افطاری کے وقت بھی رب تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں، لیکن افطاری کے وقت ہم کھانے پینے کے اوپر اس طرح گرے ہوتے ہیں کہ دیکھا نہیں جاتا۔ تو خدا کی قسم یہ بہت قیمتی لمحات ہوتے ہیں۔ مزدور جب مزدوری کرتا ہے سارا دن، شام کو جب اس کو شام کا وقت ہوتا ہے اس کو مزدوری اس کی دی جاتی ہے، تو سارا دن ہم مزدوری کرتے ہیں، رب تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، تو شام کا جب افطاری کا وقت ہوتا ہے یہ مزدوری لینے کا وقت ہوتا ہے۔ تو ہم رب تعالیٰ سے اپنی مزدوری لیں، خوب دعائیں کریں، اپنے لیے کریں، رشتہ دار عزیز و قارب کے لیے کریں، ہمارے جو دوست احباب جو رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں، اور خصوصاً یہ دعا کریں کہ یہ زندگی مختصر زندگی ہے، ایک دن یہاں اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ بار بار یہ دعا کیا کریں، اللہ مر تو جانا ہے، جب بھی موت آئے ایمان کی حالت میں موت آئے، کلمے والی اللہ موت نصیب کرنا، یہ دعا کا اہتمام خوب کیا کریں۔ تو خیر میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، وہ آپ کو سنا کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جنت کی حور اپنے اللہ کے ولی خاوند سے پوچھے گی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس دن مجھے آپ کے نکاح میں دیا گیا؟ یہ سوال و جواب اس وقت ہوں گے جب یہ دونوں میاں بیوی جنت میں شراب کی نہر کے کنارے شان و شوکت سے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، جام بھر بھر کر اپنے خاوند کو پلا رہی ہوں گی۔ اس وقت یہ سوال و جواب ہوگا، حور پوچھے گی کہ آپ کو رب تعالیٰ نے کب میرے نکاح میں دیا تھا؟ تو پھر وہ حور خود ہی اپنے سوال کا جواب دے گی، کہے گی وہ ایک گرم دن تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزہ کی سخت پیاس میں دیکھا تو فرشتوں کے سامنے آپ پر فخر فرمایا کہ دیکھو میرے بندے کو، اس نے میری خاطر میرے پاس موجود نعمتوں کی رغبت میں اپنی بیوی کو چھوڑا، لذت کو چھوڑا، کھانا پینا چھوڑا، پیاس کو، سب کچھ چھوڑا، تم گواہ رہو میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ بس اسی دن اللہ تعالیٰ نے آپ کی مغفرت فرمائی اور مجھے آپ کے نکاح میں دے دیا۔ تو یہ جنت کی حور اس سے کہے گی اپنے خاوند سے کہ جب تو بھوک پیاس میں تھا تو اللہ رب العزت نے دیکھا تو پھر فرشتوں سے فرمایا۔ یہ اس وقت یہ ہمیں پتہ چلے گا قیامت کے دن کہ یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں، سارا دن پیاسے رہتے ہیں، اس کا رب تعالیٰ ہمیں کیا انعام دیں گے، ہمیں قبر میں جا کے پتہ چلے گا، ہمیں حشر میں جا کے پتہ چلے گا، جب میدان محشر سجا ہوگا، نفسا نفسی کے عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، جب نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، نہ خاوند بیوی کا ہوگا، نہ بیوی خاوند کی ہوگی، اس وقت ہمیں یہ نیک اعمال کام آئیں گے، پھر پچھتاوے کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، پھر ہم روئیں گے اور یاد کریں گے کاش کہ ہمیں ہماری زندگی میں جو ماہ مبارک کی ہمیں بابرکت گھڑیاں ملی تھی، ہم اس میں خوب عبادت کرتے، ہم ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرتے، پھر پچھتاوا ہوگا، لیکن پھر دوبارہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ اب رب تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ خوب رب تعالیٰ کی اس ماہ میں عبادت کریں۔ دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اس ماہ کی برکات کو خوب سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔